5 خواب جو عورت دیکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی نزدیک ہو جاتی ہے، یا پھر اس سے ان خوابوں میں سے کوئی ایک بھی خواب آ جائے تو وہ پکی جنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ان 5 خوابوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر ان خوابوں میں سے کوئی ایک خواب بھی عورت کو آ جاتا ہے تو وہ جنت کی حقدار ہے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ مسائل کی سمجھ آ سکے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شیطانی خواب، نمبر 2 نفسانی خواب، نمبر 3 رحمانی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب۔ محترم ناظرین، چلیں ان خوابوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا ایک ایسا بندہ جو نیک ہو اور اپنے خواب میں کسی ولی کو دیکھے یا پھر کسی بھی صحابی کو دیکھے تو وہ اللہ کے قریب اور قرب کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ تم میری جانب راغب ہو جاؤ۔ نمبر 2 اگر کوئی خواب میں درود پاک پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور قریب ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد کر رہا ہے اور درود پاک پڑھنے والا جنتی ہوتا ہے۔ نمبر 3 اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہی ہیں تو یہ بھی اچھی دلیل ہے۔ نمبر 4 اگر آپ پرسرا سے گزر رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نماز کی حالت میں ہے تو یہ بھی جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 5 اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی دلیل ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ آپ نے ان خوابوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، لیکن آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اپنی زندگی کو خدا کی طرف، رب کی طرف راغب کریں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ خواب جو سچے ہوتے ہیں اور جو سچے ہوتے ہیں وہ صبح تہجد، صبح صادق یعنی فجر کے وقت آنے والے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، اور پھر خوابوں کی تعبیر بہت جلدی پوری ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کو جب خواب آئیں، اگر فجر کا وقت ہے، آپ کی آنکھ کھل گئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، کیونکہ سچے خوابوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب جو سچا آتا ہے وہ نبوت کے 46 والا حصہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے صدقے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صدقے امت محمدیہ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور امت محمدیہ کو مسافر مدینہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔